السلام علیکم پیارے دوستو، احمد اسلامی پوائنٹ کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں اور صوم کے لغوی معنی ہے رکنا۔ اصطلاح شریعت میں صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کے قرب اور اجر و ثواب کی نیت سے قصداً کھانے پینے اور نفسیاتی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اپنے اندر بے بہا رحمتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال قبل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ممبر سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ لوگوں، رمضان کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام، جس کی راتیں بہترین راتیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت روزے کی فرضیت کے بارے میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم بھی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہنے سے جسمانی اعضاء میں کچھ کمزوری آ جاتی ہے، جس سے شہوانی جذبات کے حملے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ بھوک اور پیاس جنسی خواہشات کی خواہش کو کچل دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ صرف دوزخ کی آگ سے ڈال ہے، بلکہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ روزہ جنسی خواہشات نیز مادی اور روحانی ہر قسم کی بیماریوں کے لیے ڈال ہے۔ اس طرح کے بھوک پیاس اس کی جنسی خواہشات کو دبا کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمہاری نیندیں، عبادات، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ یہ مہینہ نہایت ہی شان و شوکت والا ہے۔ اس مہینے کی عظمت دیگر تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ حضرت مامور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ رمضان کو اپنی ایک دعا میں اسے شہر السلام یعنی سلام کا مہینہ قرار دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے دار کی نیند، عبادت اور اس کی خاموش تسبیح اس کا عمل قبول شدہ ہے، اس کی دعا مستجاب ہوگی اور افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ رمضان کی خصوصیات، رمضان کا مہینہ بے شمار خصوصیات سے بھرا ہوا ہے جو اس ماہ مبارک کو دیگر تمام مہینوں سے افضل بناتی ہے۔ رمضان کریم ہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور اور انجیل
رمضان میں نازل ہوئی، جبکہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت قرآن مجید 24 رمضان کو نازل ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ صحیفہ ابراہیم یکم رمضان کو نازل ہوا۔ پیارے دوستو، رمضان کریم وہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت 185 میں اس ماہ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی برحق کتاب ہے جس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، ہاں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ تم روزوں کی تکمیل کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بزرگی بیان کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ رمضان کی طاق راتیں، اسی طرح رمضان المبارک کی ایک اور فضیلت طاق راتیں ہیں، جو کہ طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ آخری عشرے کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو طاق راتیں کہا جاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ہے وہ طاق راتیں، رمضان میں ہے سو تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ آخری طاق راتیں آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور مزید فرمایا، لیلۃ القدر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں طاق راتوں میں ہے۔ جس شخص نے لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور طلب ثواب کے ساتھ قیام کیا، پھر اسے ساری رات کی توفیق دی گئی تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی لیلۃ القدر کی رات ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت۔ رمضان کی ایک اور فضیلت اعتکاف ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ
لمبی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھاوے یا نمائش کے لیے نہیں کی جا سکتی، چنانچہ یہ خالص عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جس سے خدا کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہوتا، لہٰذا خدا کے علاوہ کوئی اور اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود روزہ دار کو اس کا ثواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ روزہ دار کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائیں گے۔ بہت پیاری پیاری اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کے ممبر بن جائیں۔